بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، آج 20 رمضان المبارک ہے۔ اس تاریخ کو چشم فلک نے ایسے حالات کا نظارہ کیا کہ جس حالت میں اسلام کو عروج نصیب ہوا، کفر کو تحت الثری پہنچایا گیا۔ اس تاریخ کو اسلام کی سب سے بڑی فتح مکہ ہوئی۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی موضوع کو محیط ہے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل اور لہو گرمانے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین مکرم، ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں آسمان و زمین نے ایک ایسی فتح کا منظر دیکھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس فتح کا پس منظر و سبب کیا تھا اور نتائج کیا رونما ہوئے، اس کا خلاصہ ملاحظہ کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت و اعلان نبوت کے ساتھ ہی مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو آپ کو صادق و امین، شریف، محترم، قابل اور عزت و کرامت کے ہر لقب کا اہل جانتے تھے، یکلخت آپ کے مخالف ہو گئے۔ انہیں دین اسلام کے پیغام پر عمل پیرا ہونے میں اپنی سرداریاں کھو جانے کا ڈر ہوا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ اگر آج رسول خدا کی پکار پر لبیک کہہ دیں تو 14 صدیاں بعد تو کیا قیامت تک صحابی رسول آخر الزماں کے عظیم لقب سے جانے جائیں۔ ہر کلمہ گو انہیں رضی اللہ عنہم کہہ کر یاد کرے گا۔ قرآن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا مجدہ سنائے گا۔ بہرکیف یہ ان کے نصیب میں ہی نہ تھا، جن کے مقدر میں تھا انہوں نے لبیک بھی کہا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں کے ہاتھوں طرح طرح کی اذیتیں اٹھائی، لیکن صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم ساری حدیں پار کر گیا اور اللہ کریم نے بھی اجازت دے دی تو مسلمان مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ آزادی کے ساتھ اپنے رب کریم کی عبادت کرے۔ لیکن افسوس کہ کفاری مکہ پھر بھی باز نہ آئے اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں بھی اذیت دینے کے درپے رہے۔ ان کی انہی کارستانیوں کے سبب غزوہ بدر، احد، خندق اور کئی سرایا کا وقوع ہوا۔ وقت گزرتے گزرتے ہجرت کا چھٹا سال آ گیا۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے بے قرار، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام کی ہمراہی میں ادائیگی عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے پھر جفاکاری سے کام لیا اور پرامن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ بالآخر طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ ظاہری طور پر اس معاہدے کی اکثر شرائط مسلمانوں کے حق میں بہت سخت تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بھیجے ہوئے حکیمی کائنات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب شرائط منظور فرما لی۔ ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ فریقین 10 سال تک جنگ موقوف رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاہدے میں ایک بات یہ طے پائی کہ عرب کے دیگر قبائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ دونوں فریقوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں باہمی امداد کا معاہدہ کر لیں۔ عرب کے 2 قبیلے خزاعہ اور بنو بکر آپس میں دشمن تھے اور ان میں بہت عرصے سے لڑائیاں جاری تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد قبیلہ خزاعہ مسلمانوں کا دوست بن گیا اور بنو بکر نامی قبیلے نے قریش کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اب چونکہ صلح کے معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے حملے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس لیے بنو بکر کی ایک شاخ بنو نفاسہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کفار قریش کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ یہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس میں بنو خزاعہ کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس واقعے کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا کہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیں۔ نمبر 1، خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا، یعنی ان کے قتل کا بدلہ دیں۔ نمبر 2، بنو نفاسہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قرطہ بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کے طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت برا فرمان جاری
کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ مزید فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2000 افراد ایمان لائے تھے۔ حضرت سہل بن عمر رضی اللہ عنہ سرداران قریش میں سے تھے۔ پہلے اس خوف سے اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ حالت کفر میں انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے جو مسلمان تھے ان کے ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امان کا پیغام بھیجا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان عطا فرما دی اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ یہ پہلے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اس لیے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان انہیں لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے امان طلب کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان عطا فرمائی اور بیعت اسلام لے لی۔ یوں یہ بھی مسلمان ہو گئے اور ایسے زبردست مسلمان ہوئے کہ پھر کوئی ایسی بات ان سے سرزد نہیں ہوئی جو ان کے دین کو داغدار کرے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ اور ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہم سمیت کئی اہم شخصیات فتح مکہ کے موقع پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: حضرت ابو قحافہ، حضرت حکیم ابن حزام، حضرت جبیر ابن مطعم، حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ، حضرت عتاب ابن اسید، حضرت عتاب ابن سلیم، حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہم۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے صدقے ہمیں بھی با اخلاق بنائے، دنیا و آخرت میں اس خلق عظیم والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ رحمت عطا فرمائے۔ یہ تھا فتح مکہ کا مختصراً پس منظر اور اہم ضروری باتیں۔ اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب البدایہ والنہایہ ملاحظہ فرمائیں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔